بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ ٹی وی سے اویس ریاض شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین اکرام، کچھ ہمارے بھائیوں کے کمنٹس تھے کہ کوئی بزنس آئیڈیاز دیجئے پراپرٹی کے علاوہ بھی، خاص طور پہ جو موجودہ کروشل کریٹیکل پاکستانی اکنومیکل کنڈیشن ہے، اس میں کوئی اگر اوورسیز پاکستان کے اندر آنا چاہتا ہے تو کون سے بزنسز ہیں جو اس کے لیے پروفیٹیبل ہو سکتے ہیں۔ پراپرٹی تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اوبویسلی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کئی طرح کے جو ہے ایڈوانٹیجز ہیں، کئی طرح کی ویڈیوز کے اندر میں نے یہ چیز دلیل کے ساتھ ثابت بھی کی ہے۔ ٹیکس ایڈوانٹیجز ہیں، بہت سارے لوسز اس میں نہیں ہوتے، رسک نہیں ہوتا، پروفٹ اچھے ایڈ ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، لیکن ایک اچھی چیز ہے پراپرٹی بزنس پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ یار پراپرٹی کے علاوہ کچھ آئیڈیاز ہمیں دیجیے۔ فوڈ چین، فوڈ کا جو بزنس ہے، پریزرویشن ہے، پروڈکشن ہے، ٹریڈنگ ہے، کچھ بھی کسی بھی اینگل سے میرے نزدیک بہت بڑا بزنس بنتا جا رہا ہے۔ چاہے وہ رائس ٹریڈنگ آ جاتی ہے، شوگر ٹریڈنگ آ جاتی ہے، پروڈکشن آف فوڈس آ جاتا ہے، بیکری آئٹمز آ جاتی ہیں، باربیکیو فوڈ جو اس طرح کا فاسٹ فوڈ جنک فوڈ آ جاتا ہے، ریسٹورنٹس کا بزنس آ جاتا ہے، ہوٹلز کا بزنس آ جاتا ہے۔ فوڈ کو کسی بھی اینگل سے جب آپ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، تو فوڈ کا جو بزنس ہے ضروریات زندگی ہے، بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے، تو فوڈ کا جو بزنس ہے وہ بہت زیادہ چلنے والا بزنس ہے۔ آپ صبح لنچ، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، ہر وقت رش دیکھیں گے اچھے برانڈ والی جگہوں پہ، تو آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجئے کہ لوکل ٹائپ، لو کیٹیگری کا شروع نہ کیجئے، بلکہ اچھی چیز، اچھی انویسٹمنٹ سے اچھا برانڈ لانچ کیجئے، ڈیفرنٹ چیز دینے کی کوشش کیجئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی، تو آٹومیٹیکلی آپ کا بزنس بوسٹ اپ ہوگا۔ اور بھی کافی چیزیں آ جاتی ہیں، ایکسپرٹس جب آپ کے بزنس میں ہوں گے، آپ کو گائیڈ کرنے والے، تو آپ جو ہے وہ بہت بہتر انداز سے چیزیں مینج کر سکتے ہوں گے۔ میڈیکل کا بزنس، میڈیسن کا، فارمیسیز کا بہت زیادہ اس کی بھی ڈیمانڈ ہے، کافی زیادہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ وہ بزنس چلتا ہے۔ میڈیکل کے آلات ہوں یا میڈیسنز ہوں، تو کافی زیادہ اس کا بزنس ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے۔ یہ بھی ایک نیکی بھی ہے اور بزنس بھی ہے کہ آپ اچھی کوالٹی کے میڈیسن مارکیٹ کے اندر رکھتے ہیں، لوگوں کو جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، یہ میڈیسن کا بزنس ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کیٹل فارمنگ میں آ سکتے ہیں، لائف سٹاک میں آ سکتے ہیں، پولٹری فارمنگ کر سکتے ہیں، فش فارمنگ کر سکتے ہیں، تو یہ بزنسز بہت زیادہ پاکستان کے اندر چل سکتے ہیں۔ اس میں آپ کی پراپر انوالومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پراپرلی آپ کی کنسیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کیٹل فارمنگ ہے وہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ بہت سادہ سی چیزیں، لوگ سادگی ٹریڈیشنل طریقوں کے تحت کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، لوسز میں چلے جاتے ہیں۔ تو بڑا ٹیکنیکل کام ہے کہ کتنی عمر کا بچڑا آپ نے خریدنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتنے مہینے آپ نے پرورش کرنی ہے، کس قسم کی خوراک اور میڈیکل دینا ہے اس کو، پھر اس کے بعد کس لیول پہ جا کے سیل کر دینا ہے، سال کے کون سے حصوں میں لینا ہے، کون سے حصوں میں سیل کرنا ہے۔ ٹائمنگ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے جب بھی کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ٹیکنیکل بندے جو لائف سٹاک کے حوالے سے ہوں گے، کیٹل فارمنگ کے ہوں گے، وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹریڈیشنل طریقے ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، دوسری چیزوں میں ٹیکنالوجی اگرچہ آ گئی لیکن کیٹل فارمنگ کے اندر ٹیکنالوجی نہیں لائے گی، جس کی وجہ سے ہم اکثر لوسز میں ہوتے ہیں۔ ڈیری فارمنگ، ہمارا دودھ دیکھ لیں، ہماری گائیں بھینسوں کا کتنا کم ہوتا ہے، تو دنیا بہت زیادہ ٹیکنالوجی کو لے کر آ چکی ہے لیکن ہم نہیں لے کر آئے۔ تو کیٹل فارمنگ ایک بہت پروفیٹیبل بزنس ہے، لیکن اگر ان کو ٹیکنیکل اصولوں کے تحت کیا جائے تو یہ بہت ضروری ہے۔ فش فارمنگ کا بزنس آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیر زمین چھوٹے چھوٹے وہ کھڈے بنا کے کسی اسپیسیفک 2-3 کنال پہ یا اس طرح وہاں پہ فارمز وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اگر آپ سوات میں جائیں تو وہاں پہ کافی زیادہ فارمز نظر آئیں گے، ٹراؤٹ فش کے، پورے پاکستان میں وہ جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے مچھلی، تو آپ فش فارمنگ میں آ سکتے ہیں۔
اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، بس فیڈ دینی ہے ان کو، ان کی پریزرویشن، ان کا خیال رکھنا ہے پراپرلی، آپ کر سکتے ہیں۔ مرغیوں کا بزنس آپ کر سکتے ہیں، مطلب اچھا پروفیٹیبل بزنس ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ میں آ سکتے ہیں۔ اب جب ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کو سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک بڑا ہوا سا آتا ہے کہ عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑے کوئی تاجر کر سکتے ہیں، بزنس مین کر سکتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو اگر میں سمپل ٹرمز میں آپ کے سامنے رکھوں تو واٹ از امپورٹ ایکسپورٹ؟ صرف آپ نے ڈیمانڈ پوری کرنی ہے کسی بھی اسپیسیفک علاقے کی، دوسرے علاقے سے جہاں پہ سامان زیادہ ہے وہاں سے اٹھا کے جہاں پہ سامان کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، وہاں پہ پھینک دینا، دیٹس اٹ۔ چاہے وہ پاکستان کے اندر سے چیز اٹھائیں، آپ پوری دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، دیکھیں پوری دنیا میں کہاں کہاں مارکیٹ ہے، کہاں کہاں ڈیمانڈ ہے، اس کو وہاں پہ بھیج دیں، دیٹس اٹ۔ اور پوری دنیا سے چیزیں آپ اٹھا سکتے ہیں، پاکستان کے اندر جن چیزوں کی ڈیمانڈ ہے آپ یہاں پہ پھیلا سکتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا مزے کا کام بھی کرتے ہیں ہمارے تاجر حضرات کہ جو لین دین ہے وہ کیش ڈالرز میں کرتے ہی نہیں ہیں، چیزیں بیچ کے چیزیں لے لیتے ہیں۔ جس چیز کی ڈیمانڈ کسی ملک میں ہوتی ہے پاکستان سے اٹھاتے ہیں، وہاں پہ بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہے وہ اٹھاتے ہیں، پاکستان میں ڈیمانڈ ہے یہاں پہ بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی ٹیکنیکلٹی آ جاتی ہے، کون سے موڈم آف ٹریڈنگ یوز ہوتے ہیں، آلات استعمال ہوتے ہیں، بل آف ایکسچینج ہو گیا، دوسری چیزیں ہوگی، اس میں بھی آپ کو ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے سے ٹیکنیکل انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ، ناٹ اے راکٹ سائنس، اٹس اے نارمل اینڈ سمپل تھنگ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو بوسٹ اپ کریں، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، ٹیکنیکل لوگوں کا گروپ اپنے ساتھ ایڈ کر کے آپ انٹرنیشنل لیول کا بزنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کے اندر بہت زیادہ فلورش ہو سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے، آپ ٹیکسٹائل کا کام کر سکتے ہیں۔ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ، اور پھر کپڑے کا جو کام چل رہا ہوتا ہے، فیصل آباد مانچسٹر آف پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، تو آپ کا بڑا کامیاب بزنس یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سپورٹس کا کام آپ کر سکتے ہیں۔ سپورٹس، سیالکوٹ ہمارا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، فیمسڈ ہے، یہاں کے فٹ بال، یہاں کے بیٹس، یہاں کا دوسرا کھیلوں کا سامان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جاتا ہے، لوگ جو انٹرنیشنل لیگز ہوتی ہیں وہ ریکگنائز کرتی ہیں۔ تو سپورٹس میں آپ ٹریڈنگ میں، پروڈکشن میں آ سکتے ہیں، ٹریڈنگ میں آ سکتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ویئرنگ کا جو بزنس ہے، کلوتھ ہو گیا یا ڈریسز کا بزنس ہے، وہ بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ چل سکتا ہے انٹرنیشنلی، آپ اس کا بھی امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ میرے کئی دوست ہیں جو پاکستانی ڈریسز یورپین کنٹریز کے اندر بھیجتے ہیں، مغربی ممالک کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ویئرنگ میں شوز بھی آ جاتے ہیں، ویئرنگ میں گھڑیاں آ جاتی ہیں، جیولری وغیرہ آ جاتی ہے، ڈریسز وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کلوتھ کا کرنا چاہتے ہیں کام، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، فیکٹری لگا سکتے ہیں، آپ اس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ بزنس اپرچونیٹیز یہاں پہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں بہت امپورٹنٹ کسی بھی کاروبار کرنے کے حوالے سے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنیکل لوگوں کی ٹیم ہو، چاہے آپ کو مہنگی ہی کیوں نہ پڑے۔ کبھی بھی آپ خود سے پیسہ سارا ایک جگہ پہ نہیں جھونک سکتے، آپ کے پاس ایکسپرٹس کا ہونا ضروری ہے جو آپ کو گائیڈ کریں مارکیٹ کے ساتھ۔ مارکیٹ میں جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے بزنسز پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو اب فلوپ ہو چکے ہیں، ایسے 10-20 سال پہلے بڑا ان پہ عروج تھا، کیوں؟ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود کو مینج نہیں کیا ہے، خود ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ اپنے اندر نہیں لے کر کے آئے ہیں، تو آج وہ فلوپ ہو چکے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، خود کو بدلنا، خود کی یکسانیت کو توڑنا، جمود کو توڑنا، اپنے اندر ویرائٹی لے کے آنا، ورسٹائل کنڈیشن لے کے آنا۔ اٹس ریئلی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ گیوز یو امینس پلیجر اینڈ فروٹفل کنڈیشنز۔ اچھا جی، اس میں ایک اور چیز، آپ نے بزنس کو اس کے اصولوں کے مطابق چلانا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے ڈیمانڈ کس علاقے میں زیادہ ہے، سپلائی کیسے کروں، پروڈکشن کنڈیشن، کوسٹ پر یونٹ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ، یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ سے مہنگی چیز نہیں دینی لیکن کوالٹی وائز اچھی دینی ہے۔ مارکیٹ کے اندر آلریڈی جو کمپیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سستی چیز اور ان سے کوالٹی وائز اچھی چیز دینی ہے، تب آپ مارکیٹ میں ان ہو سکتے ہیں۔
تو یہ چیز بہت ضروری ہوتا ہے. فریکشن آف پیساز میٹر کر رہے ہوتے ہیں. ہم ویسے دل کے کتنے بھی کھلے کیوں نہ ہو, لیکن جب بزنس آتا ہے تو اس میں ہمیں ایک پیسے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کاسٹ پر یونٹ ایک پیسہ بڑھنے سے مارکیٹ پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا اور کیا ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں پڑے گا. اچھا, اس میں اور بھی کافی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. ڈائریکٹ ایکسپینسز آ جاتے ہیں, انڈائریکٹ ایکسپینسز آ جاتے ہیں, ٹیکس کے معاملات آ جاتے ہیں اور بہت کچھ آ جاتا ہے. تو خیر, ہم بزنس کے حوالے سے جو سیریز ہے پراپرلی آئیڈیاز کی, ٹیکنیکلٹیز کی, اس کے اندر جو ایشوز آ سکتے ہیں ٹیمز کے حوالے سے, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ٹیکس ہیڈس, یہ وہ, را میٹیریل, پروڈکشن, فائنل شیپس, یہ وہ, اس پہ ہم ویڈیوز بناتے رہا کریں گے. ہمیں صرف ضرورت ہے آپ کی کہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ کس قسم کی آئیڈیاز چاہیے آپ کو, کس قسم کی معلومات چاہیے آپ کو. ہر قسم کی آئیڈیاز اور معلومات کو لے کے ہو سکتا ہے آپ کا آئیڈیا ہمارے نیکسٹ ویڈیو کا ٹائٹل بن جائے. تو آپ اس حوالے سے ہمیں بتاتے رہا کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے آئیڈیاز لے کے آتے رہا کریں گے, جسٹ فار دا سیک آف دس کہ یار ہمارے سے آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے. ہم سے اوورسیز پاکستانیز نے خاص طور پہ یہ پوچھا تھا کہ آج کل جب ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں بند ہو رہی ہیں, دوسری چیزیں بند ہو رہی ہیں, تو کون سے بزنسز ہیں, بزنسز آئیڈیاز ہم سے شیئر کریں جو پروفیٹیبل ہیں. تو ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, دوستوں سے شیئر کیجئے. ہو سکتا ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی کے لیے کوئی آئیڈیا بہت کارآمد ہو اور وہ اس کو لے کر کے آگے چل جائے. دیٹس اٹ, ہوپ سو اٹ میک سینس. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.